الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور شکر بھی صرف اللہ کے لیے۔ فیصلے اصلاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور زمین پر فیصلے انسان کرتے نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ آیا ایک ایسے مسئلے میں جس میں 25 سال عدالتوں کی نظر ہو گئے۔ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 2010 میں اور پھر سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ داخل کیا گیا اور سپریم کورٹ نے آج 9 نومبر 2019 میں دن کے 10:30 بجے اپنا تاریخی فیصلہ سنانا شروع کیا۔ یہ فیصلہ وہ ہے جس کے بارے میں پہلے سے میں نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ ملک کے حالات پر میں نے شروع سے نگاہ رکھی اور اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے اس ملک کی اور پوری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے، شانتی ہے، سلامتی ہے اور یہ کہ آپس میں مسائل طے کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک کوشش تھی جو شری روی شنکر جی کے ساتھ 1 سال پہلے میں نے شروع کی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی تھی جس نے ایک لمبے وقفے تک پورے ملک کے ذمہ داروں سے بات چیت کی اور جہاں تک میری رپورٹس ہیں ملک کے 99% ذمہ داروں نے اس بات سے اتفاق کر لیا تھا کہ مسجد کو کہیں منتقل کر دیا جائے اور جس جگہ پر 1949 میں گویا کہ عملاً مندر بنا دیا گیا تھا اور 1992 میں مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہزاروں مسلمان بھی شہید ہوئے تھے اور حالات کا اضطرار صاحب بتا رہا تھا کہ اب صورتحال بدلنے والی نہیں ہے۔ ایسی شکل میں یہی سب سے مناسب بات تھی اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی تھی کہ انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل فرمایا اور وہاں کھجور کا بازار قائم فرما دیا تھا، یعنی صرف ایک ایسی ضرورت کے لیے بھی مسجد کو منتقل کیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی، حضرت عمر کے ذریعے ثابت ہو گئی کہ اگر کہیں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ منتقل بھی کی جا سکتی ہے، تا قیامت وہ جگہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہوتی ہے سوائے ان مسجدوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ از اول تا آخر تا قیامت مسجدیں رہیں گی، جیسے کعبہ شریفہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور اسی طرح کی وہ مسجدیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس کے رسول نے حقائق کو بیان فرما دیا ہے۔ باقی روئے زمین پر کسی مسجد کی جگہ کو بدلا جا سکتا ہے، یہ بات فقہاء میں سے تو جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں اور سب سے بڑے فقیہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس اعتبار سے آج جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمت عمری کے مطابق ہے اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے کسی مسلک کی نہیں بلکہ اللہ کی جو شریعت کے اس کے مطابق ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں ہندو مسلم جھگڑا اب ختم کیا جا رہا ہے، جس میں بھائی چارے کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، جس میں امن کی ضمانت دی جا رہی ہے، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اجودھیا میں 5 ایکڑ زمین دی جائے گی سنی وقف بورڈ کو، جہاں پر ایک جامع مسجد عظیم الشان مسجد انشاءاللہ تعمیر کی جائے گی۔ جو بات ہم لوگ چاہتے تھے اور جو بات ہمارے نزدیک شریعت کے مطابق تھی اور جس بات کے لیے ہمارے پاس تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، وہ بات آج پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو قبول بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اب ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک عظیم الشان مسجد جامع مسجد اجودھیا میں بنے اور وہاں پر ایک اسلامک یونیورسٹی بھی بنے، جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک تعلیم گاہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی، وہ تعلیم گاہ بھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی اور پورے عالم اسلام میں جب کوئی مسجد قائم کی گئی، ازہر کی مسجد قائم کی گئی، فاس میں مسجد قائم کی گئی، قرویین میں مسجد قائم کی گئی، تو یہ سب مسجدیں یونیورسٹیاں تھیں۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں انشاءاللہ اجودھیا کی وہ سرزمین ہوگی جہاں ایک عظیم الشان مسجد بنے گی اور اسلامک یونیورسٹی بنے گی جس کے ذریعے سے تمام اہل مذاہب کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیسا پرامن ہے اور اسلام کی تعلیمات کتنی بلند ہے، اس کی شریعت کتنی اعلیٰ ہے۔ بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک مسئلہ جو بڑا لمبا رہا جس میں کتنی جانیں جا چکی ہیں وہ حل ہوا۔ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کے ججز کا
اور میں شکر گزار ہوں مرکزی اور صوبائی حکومت کے انتظامات کا، جس طرح انہوں نے پولیس کا انتظام کیا، امن کا انتظام کیا. یہ مطالبہ کیا گیا ہر سطح سے کہ جیتنے والا جشن نہ منائے اور وہ اس فیصلے کو قبول کر کے وہ کام کرے جس کی طرف فیصلہ دعوت دے رہا ہے. اور ہارنے والا جو ہے وہ بھی فی الحقیقت ہارا نہیں ہے، اس کو بھی غم نہیں منانا ہے بلکہ کام میں لگ جانا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرف اگر اس زمین کو مندر کے حوالے کیا ہے تو مسجد کے لیے بھی زمین کا پورا خیال رکھا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اب سر جوڑ کر اس کی فکر کریں کہ مسجد کی جگہ سب سے اچھی کون سی ہوگی اور کتنی عظیم الشان مسجد مسلمان شوق و ذوق سے بنائیں گے، تاکہ ایودھیا ہی شہر کے اندر دونوں علامتیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اس بات کا ثبوت دیں کہ اس ملک میں بھائی چارہ ہے. یہ ملک دوستیوں اور محبتوں کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں کی جو پرانی تہذیب تھی اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. بس میں اس وقت مختصر سے یہ پیغام دے رہا ہوں اور اس کے بعد مزید بات آگے کروں گا.